بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابا جی اپنے علاقے کے زمیندار مولا بخش کے کھیتوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ انہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق تھا، لہٰذا میرے دونوں بھائیوں نے میٹرک پاس کر لیا۔ ابا جی کا خیال تھا کہ ان کے بیٹے مزید پڑھیں گے، لیکن بڑے شہر جانے کے وسائل نہ تھے۔ میٹرک کے بعد ملازمت کا حصول ممکن نہ ہوا تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے قاسم کو زمیندار کی بھینس چرانے کا کام سونپ دیا، جبکہ چھوٹا بیٹا شاہد ابا جی کے ساتھ رکھوالی کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ بھائیوں کے خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ وہ اجلے کپڑے پہننا تو سیکھ گئے، مگر میٹرک کر کے بھی بھینسیں ہی چراتے تھے۔ بہرحال ہم لوگ صبر و شکر سے وقت گزار رہے تھے کہ اچانک وقت نے کروٹ لی اور معمولات زندگی درہم بھرہم ہو کر رہ گئے۔ 2 وقت کی روٹی سکون سے کھا رہے تھے کہ ایک رات کو قاسم بھائی کو نیند آ گئی اور زمیندار کی ایک بھینس گھاس چرتے ہوئے کہیں آگے نکل گئی۔ دراصل وہ اپنے مالک کا کھیت پار کر کے دوسرے زمیندار کے علاقے میں چلی گئی تھی۔ ان لوگوں نے بھینس غائب کر دی اور شام تک جب بھینس نہ ملی تو قاسم بھائی ڈر کے مارے گھر چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا۔ اس بے وقوف نے یہ نہ بتایا کہ وہ کیوں اور کہاں جا رہا ہے۔ اس دن شاہد ساتھ تھا اور بھینس کو ڈھونڈنے میں شام تک اس کی مدد کر رہا تھا۔ تبھی ہم لوگوں کو علم ہوا کہ کس وجہ سے قاسم نے اپنا گھر اور مولا بخش کا علاقہ چھوڑا ہے۔ علاقے کے لوگوں کا خیال تھا کہ قاسم جیسا نیک چلن لڑکا ایسا نہیں کر سکتا کہ زمیندار کی بھینس چرا کر بھاگ گیا ہو۔ اس کی یہ ہمت ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ ضرور دشمنوں کا کام تھا، البتہ خوف کی وجہ سے وہ کہیں چھپ گیا تھا۔ ابا جی نے زمیندار مولا بخش کو اصل واقعہ بتایا تو اس کو بھی یقین آ گیا کہ قاسم ڈر سے کہیں چلا گیا ہے۔ ابا جی کی برسوں کی خدمات کے پیش نظر مولا بخش نے نقصان تو برداشت کر لیا، لیکن اس سے یہ اہانت برداشت نہیں ہو پا رہی تھی کہ علاقے کا دوسرا زمیندار اس کی بھینس کو یوں ہڑپ کر جائے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے۔ بس اب اس نے بھی اس معاملے پر سوچ بچار شروع کر دی کہ اپنے حریف کو کس طرح نیچے دکھانا چاہیے۔ کھلم کھلا اعلان جنگ میں سراسر گھاٹا تھا، لہٰذا اپنے کارندوں کے ذمہ یہ کام لگا دیا کہ جب بھی پڑوسی ارباز خان کے کسی جانور سے سامنا ہو جائے تو اس کو جہنم رسید ضرور کرنا ہے، چاہے ہنسوں کا جوڑا ہو یا اس کے پالتو کتے، انہیں دیکھتے ہی گولی مار دینا، آگے میں خود نمٹ لوں گا۔ ابا جی بیچارے صدا کے شریف آدمی تھے، وہ اس قسم کے جھگڑوں سے دور بھاگتے تھے۔ انہوں نے تو مولا بخش سے یہاں تک کہہ دیا کہ مالک، میں اپنا مکان بیچ کر آپ کی گمشدہ بھینس کا ہرجانہ پورا کر دیتا ہوں، لیکن مجھ سے ہی کام نہ ہوگا۔ لیکن زمیندار نے منع کر دیا، کہنے لگا، میاں دشمنی تم سے نہیں ہے، تم تو میرے خیر خواہ ہو، جس سے دشمنی ہو اس سے تو 2 ہاتھ کرنے ہی چاہیے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم چپ رہو اور مزید اس معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ یہ بات ابا نے گرہ میں باندھ لی۔ اصل پریشانی قاسم کی تھی کہ پتہ نہیں کہاں ہوگا اور کس حال میں ہوگا۔ پیسے بھی تو نہیں تھے اس کے پاس کہ گھر سے دور رہ کر 2 وقت بھی گزارا کر سکتا۔ ان دنوں میں ہر نماز کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعائیں مانگتی تھی کہ جہاں ہو خیریت سے ہو اور خیریت کے ساتھ گھر آ جائے تو 100 نفل شکرانہ ادا کروں گی۔ عارفہ بھی دعا کرتی تھی کہ قاسم بھائی جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں، خود نہیں آ سکتے تو ان کی خیریت کی اطلاع ہی آ جائے۔ اماں نے تو جا نماز کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، جب دیکھو بیٹھی دعائیں کر رہی ہوتی۔ قاسم کے بغیر 1 منٹ ان کے دل کو قرار نہیں تھا۔ اللہ نے ہماری سن لی۔ قاسم کو گئے 6 ماہ ہو چکے تھے کہ اس کا ایک دوست جو سعودی عرب کمانے کی غرض سے گیا ہوا تھا، وہ والدین اور گھر والوں سے ملنے آیا۔ اس نے ابا جی کو بلا کر تسلی دی کہ فکر مند نہ ہو، قاسم خیریت سے ہے اور وہ ان دنوں دبئی میں ہے۔ اسے ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ جب وہ گھر سے گیا تھا تو اس نے لاہور میں اپنے ایک دوست کے پاس رہائش اختیار کی، جہاں نوکری کی تلاش میں گیا تھا۔ اتفاق سے نعیم میرا بھی دوست تھا۔ جب نعیم نے مجھے قاسم کے بارے میں بتایا تو میں نے اس کے ویزے اور پھر ملازمت کا بندوبست کیا۔ یوں وہ دبئی آ گیا۔ اب وہ اچھی تنخواہ لے رہا ہے اور مالک اس سے خوش ہے۔ قاسم نے آپ لوگوں کے لیے کچھ رقم اور تحائف بھی بھجوائے ہیں۔ ابا جی تو یہ سن کر خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ گھر آ کر سجدہ شکر ادا کیا کہ ان کا بیٹا نہ صرف زندہ و سلامت تھا بلکہ اس کا مستقبل روشن ہو گیا تھا۔ بے شک پردیس میں کمانا آسان نہیں ہوتا، ایک تو گھر سے دوری، اوپر سے روزی کمانے کی سختیاں، وہاں کیا کچھ نہیں جھیلنا پڑتا۔ تاہم اس کی خیریت کی اطلاع کے ساتھ یہ خوشخبری کم خوشکن نہ تھی کہ وہ اب کمانے کے لائق ہو گیا تھا۔
گاؤں کے جو نوجوان دبئی یا سعودیہ جاتے تھے وہ نوٹوں سے جھولی بھر لاتے تھے اور ان کی غربت دور ہو جاتی تھی۔ قاسم اب صحیح معنوں میں ابا جی کا سہارا بن گیا تھا۔ زمیندار کی بھینس کی گمشدگی نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ ابا بڑھاپے کی جانب محو سفر تھے۔ آگے قاسم کو ہی اپنی فیملی کا بوجھ اٹھانا تھا۔ بھائی برسر و روزگار ہو گیا تو ہمیں سکون ملا۔ قاسم باقاعدگی سے پیسے بھیجنے لگا اور ہمارے حالات سدھرنے لگے۔ پہلے میری شادی ماموں کے بیٹے قمر سے ہو گئی، پھر چھوٹی بہن عارفہ کی بھی شادی ہو گئی۔ ابا جی 2 بڑے فرائض سے سبکدوش ہو گئے، جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو گئی۔ مگر اس بات پر ہم سب دکھی تھے کہ وہ بھائی جو ہماری خاطر پردیس کی صعوبتیں سہ رہا تھا، 5 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک گھر نہیں آ سکا تھا اور نہ ہم بہنوں کی شادیوں میں بھی شریک ہوا تھا۔ قاسم ہماری مفلسی دور کرنے کی کوششوں میں پردیس میں پاؤں جمائے رکھنا چاہتا تھا۔ دونوں بہنوں کی شادیوں کے اخراجات اسی نے اٹھائے تھے، پھر چھوٹے بھائی کو بھی پڑھنے کے لیے رقم بھجواتا تھا۔ ابا جی اگرچہ اب بھی زمیندار کے پاس چوکیدار تھے مگر ہمارے دن پھر چکے تھے۔ ہر طرح کا سکون ہونے کے باوجود اماں ابا کو قاسم کی جدائی ستاتی تھی اور اس کی بے حد کمی محسوس ہوتی تھی۔ اب جب کہ ابا جی بیمار رہنے لگے تھے تو بار بار وہ بیٹے کو خط میں یہی بات لکھتے تھے کہ ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، ایک بار آ کر ماں اور باپ سے مل جاؤ۔ 5 برس بعد بالآخر قاسم نے وطن آنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ یہ خوشخبری ملی تو سبھی بہت خوش تھے۔ عارفہ کی شادی گاؤں میں ہوئی تھی مگر اس کا شوہر سعید اسے اسلام آباد لے گیا تھا کیونکہ اس کی نوکری محکمہ پولیس میں تھی اور اس کا اسلام آباد تبادلہ ہو گیا تھا۔ قاسم کو سعودی عرب سے اسلام آباد آنا تھا، پھر وہاں سے بذریعہ بس گاؤں پہنچنا تھا۔ اس نے سعید کو فون کیا کہ میں فلاں دن کی فلائٹ سے اسلام آباد پہنچوں گا، مجھے ایئرپورٹ سے لینے آ جانا۔ مذکورہ روز کا تو سبھی کو انتظار تھا مگر عارفہ کو زیادہ تھا کہ اس کی ملاقات ہم سب سے پہلے اپنے پیارے بھائی سے ہونے والی تھی۔ ہوائی جہاز کی آمد سے آدھے گھنٹے پہلے سعید ایئرپورٹ پہنچا تھا اور پھر جب فلائٹ آ گئی تو قاسم کو گھر لے آیا۔ مدت بعد جب عارفہ نے بھائی کو دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قاسم کے لیے آج اس نے خاص طور پر پلاؤ اور مرغ قورمہ پکایا تھا کیونکہ اسے یہ دونوں کھانے بہت پسند تھے۔ کھانا کھانے کے بعد قاسم نے تھوڑی دیر آرام کیا، پھر وہ بہن اور بہنوئی کے ساتھ حال احوال سنانے بیٹھ گیا۔ مدت سے بچھڑے ہوں نے دیر تک باتیں کیں، پھر قاسم نے سونے کی اجازت مانگی کیونکہ وہ لمبے سفر سے تھک گیا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ عارفہ نے بھی بھائی کی آؤ بھگت میں دن گزارا تھا، کھانا وغیرہ تیار کیا تھا، وہ بھی بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ لیکن آج سعید کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ قاسم نے باتوں باتوں میں اسے بتا دیا تھا کہ اس نے سعودیہ سے سونا خریدا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ابا جی اس سونے کو بیچ کر کچھ زرعی زمین خرید لیں کیونکہ وہ کاروبار تو کر نہیں سکتے تھے اور بھائی کو وطن واپس آ کر ذریعہ معاش کا کچھ بندوبست کرنا ہی تھا۔ کھیتی باڑی کا تجربہ تھا اور یہی کام ابا جی کو پسند بھی تھا۔ جب سعید نے سونے کے بارے میں سنا تو اس کے دل میں لالچ آ گئی۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ کسی طرح قاسم کو ایک دن اور روک لیتے ہیں، اگر آج رات سونا نکال لیا تو صبح وہ سوٹ کیس کھولے گا، اسے خبر ہو جائے گی کہ سونا ہم نہیں نکالا ہے، بہتر ہے کہ کل رات سونا نکالیں گے اور پھر اسے زہر دے کر اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اگر ہمیں اپنے حالات سدھارنے ہیں تو پھر یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ جب وہ یہ گفتگو کر رہے تھے پاس ہی ان کا ملازم لڑکا سو رہا تھا۔ دراصل یہ دونوں بھائی اسی ملازم کی کوٹھڑی میں آ کر قاسم کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ لڑکا سو چکا ہے۔ یہ لڑکا جس کا نام جاوید تھا وہ واقعی سو چکا تھا مگر ان دونوں بھائیوں کی خسر پسر سے اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے ان کی یہ باتیں سن لیں۔ صبح ہوئی تو سعید نے اصرار کیا کہ قاسم بھائی مدت بعد آئے ہو تو ایک رات دن اور ہمارے پاس ٹھہر جاؤ، کل صبح آپ کو ہم خود گاڑی کر کے گاؤں چھوڑائیں گے، بلکہ عارفہ بھی کافی دنوں سے میکے نہیں گئی، اس کو بھی ساتھ لے چلیں گے، اماں اور ابا سے مل لے گی۔ غرض سعید نے اتنا اصرار کیا تو قاسم نے سوچا جہاں اتنی مدت والدین سے جدائی سہ لی، ایک دن اور سہی۔ اسے سوٹ کیس کھول کر وہ تحائف نکالے جو وہ سعید اور عارفہ کے لیے لایا تھا۔ یہ خوبصورت تحفے قیمتی تحفے پا کر عارفہ بہت خوش ہوئی مگر سعید کے چہرے پر بس بناوٹی مسکان تھی۔ قاسم نے اپنے 3 سالہ بھانجے کے لیے بھی کھلونے خریدے تھے۔
جب وہ یہ تحائف دے رہا تھا ملازم لڑکا جاوید بھی وہیں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جب قاسم نے اس کی جانب دیکھا تو اسے اس غریب لڑکے پر ترس آ گیا جس کے کپڑے ملگجے اور بوسیدہ تھے۔ تب اسے اپنی مفلسی کے دن یاد آ گئے تو اس نے سوٹ کیس سے ایک عمدہ کپڑا نکال کر اس غریب لڑکے کو دے دیا اور کہا کہ یہ لو جوڑا، تم اسے اپنے لیے سلوا دینا۔ عید قریب ہے، عید کے روز نیا جوڑا پہن لینا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر بطور عیدی کے کچھ رقم دی کہ جو جوڑا سلواؤ گے تو درزی سلائی بھی تو لے گا۔ سعید خاموش رہا، مگر عارفہ نے کہا، بھائی جان ہمارے لیے اتنا کچھ لائے ہیں، اب ہمارے ملازم کو بھی دے رہے ہیں، رہنے دیجئے، سعید اسے خود جوڑا لے دیں گے۔ قاسم نے جواب دیا، سعید بھی لے دے گا تو ٹھیک ہے، مگر میں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہوں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ پھر اس نے سعید کے بھائی کو بھی جوڑا اور پرفیوم تحفے میں دیا۔ باقی جو تحفے وہ ہم سب گھر والوں کے لیے لایا تھا وہ بھی اس نے سعید اور عارفہ کو دکھائے۔ شام کو سعید اپنے بھائی کے ہمراہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلا گیا اور عارفہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی تو ملازم لڑکے جاوید کا ضمیر جاگ گیا اور اس نے تنہائی پا کر رات کی سنی ہوئی گفتگو میرے بھائی قاسم کے گوش گزار کر کے کہا کہ بھائی جان آپ آج رات یہاں نہیں رہنا، کسی طرح بھی یہاں سے چلے جاؤ ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ قاسم نے عارفہ کو بھی کچھ نہ بتایا کہ ملازم نے اس سے کیا کہا ہے، بلکہ چھت پر جا کر مجھے فون کیا کہ تم مجھے تھوڑی دیر بعد فون کر کے کہنا کہ ابا جی کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی آ جاؤ۔ میں نے رات کو 9 بجے کے قریب فون کیا۔ اس وقت تک سعید گھر آ چکا تھا اور قاسم کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں نے سعید اور عارفہ سے بھی بات کی، قاسم سے بھی کہا کہ جلدی پہنچو، ابا جی بہت بیمار ہو گئے ہیں، ان کو اسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ یہ فون سبھی نے سنا۔ اس کے بعد قاسم نے سامان اٹھایا اور کہا کہ مجھے ابھی گاؤں جانا ہے، پرائیویٹ گاڑی لے کر کرائے پر لے کر چلا جاؤں گا، آپ لوگ ساتھ چلنا چاہو تو ورنہ بعد میں آ جانا۔ قاسم اسی وقت سعید کے گھر سے نکل گیا اور وہ بس اسٹینڈ پر جانے کے بجائے ہوٹل چلا گیا۔ اگلے دن صبح سویرے پرائیویٹ کار لے کر کرائے پر لے کر وہ گاؤں آ گیا۔ عارفہ اور سعید نے جب ہمیں فون کیا تو ہم نے یہی بتایا کہ ابا جی کی طبیعت اب سنبھل گئی ہے اور قاسم بھی خیریت سے گھر پہنچ چکا ہے۔ قاسم نے یہ بات صرف مجھے بتائی اور میرے سوا کوئی اس بات کو نہیں جانتا کہ قاسم اپنی بہن کے گھر سے رات کیوں نکلا تھا، حتیٰ کہ عارفہ بھی یہ راز نہیں جانتی تھی۔ سچ ہے، انسان کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور یہ بھی سچ ہے کہ نیکی اور خیرات رائے گاہ نہیں جاتی بلکہ صدقہ و خیرات کرنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ ایسی کئی وارداتیں ہوئی ہیں کہ بیرون ملک سے واپسی پر سامان یا مال و زر کے لالچ میں کسی قریبی عزیز نے اپنے رشتہ دار کو جان سے مار دیا، مگر میرے بھائی کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اپنے بہنوئی اور اس کے بھائی کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گیا۔ قاسم نے مجھے کہا، رافیہ بہن، اگر میں اس غریب لڑکے جاوید کو نئے جوڑے کے لیے کپڑا اور عیدی کی رقم نہ دیتا تو ممکن ہے خوف اس پر غالب رہتا اور وہ مجھے سعید اور اس کے بھائی کی نیتوں سے آگاہی نہ دیتا، لیکن اللہ نے میرے دل میں اس کے لیے نیکی ڈال دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی میرے لیے رحم اور نیکی ڈال دی، اور یوں اس نیکی کے بدلے میری جان بچ گئی۔ اب تو یہ تو خدا جانتا ہے کہ اس رات وہ کیا کرنے والے تھے، واقعی اپنی بری نیت کو عملی جامہ پہنانے والے تھے یا نہیں، اس میں کامیاب ہوتے یا نہیں، میری بہن عارفہ کو کیسے خاموش کرتے۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ میرا بھائی قاسم آج بھی اللہ کا شکر ہے حیات ہے اور بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ امیر و کبیر ہو چکا ہے، اس کے بچے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں، جبکہ سعید ایک پولیس مقابلے میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار چکا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔